یہ بازار ہے، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ یہ دعوت کے کام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بہترین جگہ سے امت کو نکال کر بہترین جگہ والا بنانا ہے۔ اب ہمارے جس محنت کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ایسے بس جب تک بھائی یہ سبیل والے بھی سبیلے بند کریں۔ یہ اللہ کے واسطے جو خدمت کی جاتی ہے وہ دعوت کے لیے ہے۔ ہجرت وجود میں آئے گی تو نصرت وجود میں آتی ہے۔ مہاجرین کے لیے، ہجرت کرنے والوں کے لیے جو نظم کیا جاتا ہے اس کو نصرت کہتے ہیں۔ یہ نصرت ہے یہ، لیکن ہجرت کے تابع ہے۔ اس لیے میرے دوستو اصل یہ محنت ہے۔ یہاں سے چھوٹے تو ہے وہ نماز کے وقت، نماز ہو رہی ہو تو آدمی کی بخاری بھی پڑھانے والا ہو، قرآن کی بھی تلاوت کرنے والا، تو اس کو چھوڑ کے یہاں آنا ضروری ہے، ورنہ وہ نماز چھوڑے گا گناہ گار ہو جائے گا نا۔ جماعت چھوڑنے والا کیا اس کی وعید ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ سبیل والوں کو کون بولے گا؟ یہاں سے آواز تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، نہ وہاں کھڑے ہونے والے سنتے ہیں نہ وہ لوگ سنتے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ سبیلیں بند کرو، یہ سبیل ان کو بولو جب بات ختم ہو جائے خدمت مجلس کے تابع ہے، مجلس خدمت کے تابع نہیں ہے۔ جب خدمت ہو جائے گی تو پھر مجلس میں بیٹھیں گے، جب چائے پئیں گے پھر آئیں گے۔ جو آدھے بات سنے گا وہ کبھی بھی زندگی میں صحیح عمل نہیں کر سکتا، اس کو صحیح سمجھ نہیں مل سکتی۔ رہنے بیٹھے اب کیا چھوڑ دیں، اب ہو گیا میرے نام انتظام ہو گیا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجلس ہے، دین کی مجلس ہے، دنیا کی نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑی مجلس ہے دین کی محنت میرے، آپ کے، ہمارے گھروں میں، ہماری بستیوں میں اور سارے عالم میں، اور قیامت تک وہ دین اور دین کی محنت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے ہیں۔ اور آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 1450 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک محنت کو اپنی امت کو دینے کی وجہ سے، یہ محنت ہی کی برکت ہے کہ ہم یہاں آئے۔ محنت نہیں ہوتی تو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے 1,24,000 نبی آئے ہیں، اور ہر نبی نے یہی محنت کی ہے جو محنت کر کے ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہی محنت یہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ ہماری محنت کیا ہے؟ یہ ہر نبی کی محنت۔ اور اے لوگوں، یہ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت کی دنیا اصل ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے۔ آخرت میں جنت ہے، جہنم ہے، اور یہ دعوت جو آج ہم گھر پہ جا کر کے دے رہے ہیں، ہر نبی نے یہی کہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں دوسری، کہ بھئی اس دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں زندگی دی۔ ہم اللہ کو پہچان کر، اللہ کو جان کر، اللہ کی مان کر اگر زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جو دعوت ہم دے رہے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی دعوت دی۔ جس کلمے کی ہم دعوت دے رہے ہیں یہی بات ہے، تو وہی دعوت ہے، تمام انبیاء کی وراثت اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور اسی کی برکت سے ہم یہاں آج
اس میدان میں جمع ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں، پورے عالم میں، منجلے گاؤں سے لے کر کے نیو یارک تک، لندن میں، وہ اس طرح کے اجتماع سینکڑوں ہو رہے ہیں، کوئی بر اعظم دنیا کا باقی نہیں۔ یہ محنت ہے، اللہ نے طاقت قوت رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے، طاقت ہے، ساری امت کو جوڑ دیا۔ کوئی میدان صاف کرنے والوں نے میدان صاف کیا، پنڈال والوں نے پنڈال، بچھایت والوں نے بچھایت۔ یہ طہارت خانے میں جو پانی رکھ رہے ہیں نا بیت الخلا میں، تمہارے سنڈاس میں، یہ وہ بچے ہیں نوجوان جنہوں نے اپنے باپ کے دسترخوان پہ پانی نہیں رکھا ہوگا، پوچھو ان سے۔ جنہوں نے اپنے ماں کے دسترخوان پہ پانی نہیں رکھا، وہ تمہارے پاخانے میں پانی رکھ رہے ہیں۔ یہ خدمت جو وجود میں آئی ہے، یہ دعوت کی برکت ہے۔ یہ جو ہزاروں روپے لگا کر خوشی سے چائے پلا رہے ہیں، یہ اسی دعوت کی برکت سے خدمت وجود میں آئی ہے۔ اب تو آواز جا رہی ہے نا، بہت ہے نا آواز، نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی، آ رہی ہے نا بابا؟ نہیں، میرے کو اس سے بات کرنی ہے نا، ایسا کروں گا تو کیسے لگے، یہ ایسی ہونی چاہیے، یہ میں بات ہی ان سے کر رہا ہوں، اس کے یہ سپورٹ میں ہے۔ آتی آواز آ رہی نا؟ نہیں آ رہی آواز، آ رہی ہے، وہ آ جاؤ کی آواز لگا رہا، تو اس کی آ رہی آواز یاد ہے، ہماری آواز کیسے نہیں جائے؟ کوئی گیا نہیں ان کے پاس بولنے کے لیے، ان کو بیچارے کو شوق، ایک دم جذبہ رہتا ہے، اس نے سنا کم کر دیا، وہ ابھی تک آواز لگا، آ جاؤ بھائی۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو جذبہ پیدا ہوا، ان سے پوچھو، چوری کر کے لائے، ڈاکے ڈال کے لائے، نوکر ہے تم آواز لگانے، وہ خود کا پیسہ لگا کے پکار کے کھلا رہے ہیں۔ یہ خدمت وجود میں آئی ہے اس کی برکت سے۔ یہ کھانے کا پنڈال لگا کر کے کل سے 5 کنٹل کھانا کھلا دیا انہوں نے اپنے بھائی بہن کے بیٹی کے شادی میں نہیں کھلائے ہوں گے کس کو، ایک ٹائم اس میں سے جا کے پوچھو نا تم۔ اور وہ نوکر نہیں ہے، ویٹر نہیں ہے، وہ ہوٹلوں سے، وہ خود اپنا پیسہ لگا کر کے خدمت کر رہے ہیں، اپنے پیسے لگا اور خود ہی کھلا رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے نوکر ہیں، جن کے بات دوسرے سنتے ہیں، اس سے بھی کم درجے کے آدمی وہاں کھانا کھاتے کھاتے ان کو بولا، اے لانا کھانا، ہاں لا رہا۔ کل سے کسی کو گالی نہیں دی انہوں نے، تیرے باپ کا نوکر ہے کیا تو؟ سیدھا بولنا بیٹا، تو کیا ہے، تیرے جیسے 4 نوکر، کنہیں بولے کیا وہاں پہ؟ انہوں نے اپنے باپ کو بٹھا کے کھلائے، نہیں تم کو کھلا رہے ہو۔ سوچے کہ کبھی یہ خدمت وجود میں کیسے آئی؟ ہزاروں روپے کا پانی پلا رہے ہیں، مختلف قسم کے پانی کی سپلائی ہے، وضو خانے ہیں، یہ سارا منظر آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ میرے دوستو اس مبارک محنت کی برکت ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی قیامت تک کی ہدایت کے لیے انتظام کر کے گئے، اللہ سے مانگ کر کے اپنی امت کو نبی والی محنت دی۔ ہم کتنے کم ظرف ہیں، اور ذرا سوچے تو صحیح، یہ سوچنے کے لیے بیٹھے آپ جنگل سے آئے ہوئے، بالکل جنگلی ہے، اور آپ کو کوئی علامہ کو بلا کر کے آپ کے معلومات میں اضافہ کر رہے، بیانات ہو رہے، خطابات ہو رہے، یہ اس کا اجتماع نہیں ہے۔ ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے، اور آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا اس لیے نہیں ہوتے، سمجھ لو اسے ایک فکر ہے کہ پھر وہ محنت، وہ تڑپ، وہ کڑن، وہ درد یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ تو صحبت سے، محنت سے، قربانیوں سے آتا ہے۔ وہ درد، وہ تڑپ، وہ کڑن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے دین کے ساتھ لے کر کے آئے۔ ایک تو ہے دین، قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہے، باپ کیسا ہو، بیٹا کیسا ہو، بہن کیسی ہو، بھائی کیسا ہو، ہر شعبے کا دین، تاجر کیسا ہو، خریدار کیسا ہو، دوست کیسے ہو، دشمن کیسی ہو۔ اللہ کے نبی کا جو دین ہے وہ زندگی ہے، اسلام زندگی کا نام ہے، یہ کوئی عقائد کا نام نہیں، چند عقائد ہے، پھول ڈالو، یہ ڈالو، ناریل پھوڑو، بعد میں پھینک دو اس کو، لیے یہ نہیں ہے، بلکہ ایک زندگی لے کر کے آئے اللہ کے نبی، ایک مبارک زندگی، پاکیزہ زندگی، سادی زندگی، دنیا اور آخرت میں
یقینی کامیابی والی، کیونکہ کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کامیابی جانتا ہو، جس نے کامیابی بنائی ہے، عزت، سکون، کامیابی، وہی جانتا ہے کہ اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے۔ بھئی جو سائیکل بناتا ہے وہ سائیکل چلانے کا طریقہ لے کر کے آپ کو دیتا ہے کہ بھئی اس کو ہینڈل ہاتھ میں رکھو، سیٹ پہ بیٹھو، پیڈل مارو، رکانا ہو تو روکنا ہو تو بریک دباؤ، اس میں ہوا بھرو۔ اب میرے جیسا کوئی 1.5 شانہ ہو اور بولے بس آپ 5,000 میں خریدی ہے، میں کیوں اس کی سنوں گا؟ میں تو جو میری سمجھ میں آیا کروں گا، میں پانی بھروں گا اس میں، کائی کو ہوا بھرنے کی، اور مجھے روکنا ہوگا تو میں اور پیڈل ماروں گا، تو آپ سیدھا دواخانے میں نہیں تو قبرستان میں پہنچیں گے۔ سائیکل بنانے والے نے جو اس کے چلانے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر چلانے والے ایسے ہزاروں ہے، جب سے سائیکل وجود میں ہے ہزاروں ایسے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں مختلف، سائیکل پہ حج کو گئی ہے جماعت بنا کر سائیکل پہ حج کو گئے، اور کئی لوگوں نے پوری دنیا کے سفر کیے، پورے ہندوستان کے سفر کرنے والے ہزاروں ہیں جنہوں نے کشمیر سے کنیا کماری تک سائیکل پر سفر کیا ہے۔ سب سے پوچھو جمع کر کے کہ کیسے کیا تم نے، تو ساری باتوں میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جو بنانے والے نے سائیکل چلانے کا طریقہ، اس کے استعمال کا طریقہ بتایا، ہم نے اس کو اسی طریقے پر اس کو استعمال کیا تو ہمارے لیے پوری دنیا کا سفر کرنا آسان ہو گیا، کامیاب ہو گئے۔ اور جو لوگ ایسے شانے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے، تو سائیکل اس کو ساتھ نہیں دے گی، منڈلگاؤں سے بھیڑ تک کا بھی سفر نہیں کر سکتے، بیچ میں مر جائے گا۔ کوئی بھی سواری لے لو، کوئی بھی چیز لے لو، اس کا ایک طریقہ ہے۔ ہم بولیں گے صاحب اتنے چھوٹے سے میں بولو، اتنا بڑا یہاں لٹکاؤ، نہیں، اس میں ہم بولیں گے اس کو وہاں لگائیں گے۔ آپ کی تو آواز پہنچے گی کہاں تک پہنچنی ہے، ہوگا کیا ایسا؟ نہیں، اس سسٹم کے بنانے والے نے ایک طریقہ استعمال کا بتایا۔ کوئی فیکٹری ہم لیتے ہیں تو بنانے والا اس فیکٹری کے فٹ کر کے اس کو چالو کرنے کے لیے ایک آدمی آتا ہے، وہ انجینئر آ کر کے اس کو چلا کے بتاتا ہے، اس میں جو فالٹ آتے ہیں، یہ آیا تو کیا کرنا، یوں ہوا تو کیا کرنا، ادھر سے آواز آئی تو کہاں فالٹ ہے، پھر اس کو کیسے درست کرنا، وہ بتا کر واپسی میں گائیڈ دے کے جاتا ہے۔ ایک کتاب ہوتی ہے میکینیکل گائیڈ، بولتا ہے صاحب یہ رہبری ہے، گائیڈ یعنی رہبری کے لیے، تو آپ جس مشین کو آپ نے کروڑوں روپے دیے ہیں، آپ کے کروڑوں روپے دینے کے بعد بھی وہ بنانے والے کے آپ محتاج ہے۔ اگر آپ کی فیکٹری 4 دن چلانی ہے تو میں تو بتا کر کے جا رہا ہوں، پھر بھی یادداشت کے لیے کہ کہاں سے آواز آئی تو کہاں فالٹ ہے، اس کو کیسا کرنا، نہیں کرے تو کیا ہوگا اور کرے تو کیا ہوگا۔ اس کے صحیح استعمال کا گائیڈ جو ہے رہبری، یہ آپ کے حوالے ایک کتاب کر کے جا رہا ہوں، اس کو دیکھ لینا اس میں اور چلاتے رہنا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ بس دنیا میں ایک انسان مٹی کا بنا ہوا، منی کے قطرے کا بنا ہوا، وہ دوسرے چیز کو بناتا ہے تو وہی بنے ہوا آدمی، اسی طرح کا آدمی اس کے چلانے میں اس بنانے والے کے کمپنی کے رہبری کا محتاج ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم جو ہے یہ مجمع الحمدللہ مسلمان کا ہے، ایمان والوں کا ہے، اور ہمارے ایمان والے ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور ہمارا نام عبدالرحیم عبدالکریم ہے اور ہمارا باپ مسلمان ہے، ہمارے دادا تو ولی تھے، ہوا میں اڑتے تھے، اس کے لیے ہم مسلمان ہیں، ایسا نہیں، بلکہ مسلمان وہ ہے جو سب سے پہلی شرط، ایمان والے سب سے پہلی شرط، جو اللہ کو پہچانتا ہو۔ ہاں، ہم اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں، پہچان الگ چیز ہے، سمجھ الگ چیز ہے۔ اس کی ذات کو پہچانتے ہو، اس کی قوت کو پہچانتے ہو، اس کی طاقت کو پہچانتے ہو، وہ کیسا ہے، کیا کر سکتا، اس کی قوت کتنی، اس کی طاقت کتنی، ان دونوں کا نام ذات اور صفات ہے۔ وہ ذات اور صفات کے اعتبار سے کیسا ہے،
اس کو پہچاننا. جس نے پہچان لیا وہ سجدے میں گر گیا. ہاں تو ہمارا جو مجمع ہے یہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ ان کا باپ مسلمان ہے. ہم اس لیے مسلمان نہیں کہ ہمارا باپ دادا مسلمان ہے. اس لیے مسلمان نہیں کہ ہمارا ستار غفار اور رحمان اور رحیم نام ہے. نہیں، ہمارے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی وجہ، سب سے پہلی وجہ اللہ کو پہچانتے ہیں. تو اللہ کی جو ذات و صفات کو پہچانتا ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. ہمارا پیدا کرنے والا ہماری ماں ہے، ہمارے باپ ہے. ماں نے باپ نے مل کے دونوں نے ہم کو بنایا ہے. ماشاءاللہ، جیسے وہ بدھ بناتے ہیں ہم کو بھی بنایا ہے نا. ایسی بات ہے. اگر ماں باپ بناتے تو ہر ماں باپ کے پاس بچے ہوتے. کسی کو خالی لڑکیوں کے لیے روتے پھر رہے، کہیں کہ جا رہے وہ پہاڑ پہ سے پتہ کھاؤ، وہ تعویذ لو، کیا کیا کرنے کا کر رہے، لیکن نہیں ہوتے. اور کسی کو لڑکیاں لڑکوں کے لیے ترس ہے، اور کسی کو لڑکے بھی ہے اور لڑکیاں بھی، اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہے. منجلگاؤں میں کتنے ایسے ہیں، ایسے بھی ہے جن کو 55 بچے ہوئے، اور ایسے بھی ہے جن کو 55 سال ہوئے ایک بھی نہیں ہوا. ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ایک مسئلہ تو یہ ہوتا کہ ہماری پسند کے سب ہوتے تھے. جس کو لڑکے پسند ہوتے وہ لڑکے رکھتے. ارے لڑکیوں کے لفڑے میں کون پڑے گا. جہالت کے زمانے میں یہ سوچ کے تو لڑکی کو دفن کر دیتے. میری بیٹی دوسروں کے یہاں جا کے بچے جنے، اس سے بہتر ہے کہ مار دو، میری ناک کا مسئلہ ہے. جب آدمی اپنے ذہن سے سوچتا ہے تو یہ نقصان کرتا ہے. جب آدمی کو رہبری نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے تو جہالت کا یہ عالم ہوتا ہے. آج بھی اس سے بڑا دم لاکھوں لوگ ہیں اس میں. گورنمنٹ پریشان ہے، لیکن جو ہونے کا وہ ہو رہا ہے. انہوں نے تو پیدا ہونے کے بعد دفن کیا. آج کا یہ جاہل، اس کو جہالت کا دور کہتے تھے. اس دور کے جہالت کے دور ہونے کی ایک وجہ بڑی یہ تھی کہ وہ اس قسم کے لوگ تھے. دو وجہ بتائیے بڑی. ایک تو غلط چیزوں کو، ذلت کی چیزوں کو عزت سمجھتے تھے. سنو، وہ قوم جہالت زمانے جاہلیت، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ بھیجنے کا اللہ پاک نے طے کیا، وہ زمانہ، وہ لوگ، وہ علاقہ زمانے جاہلیت، دور جاہلیت کہلاتا تھا. وہ دور جہالت کا تھا. اس کی وجہ بزرگوں نے لکھی ہے کہ وہ ذلت کی چیزوں کو عزت سمجھتے تھے. شراب ذلت ہے وہ عزت سمجھتے تھے. پیغام آتا نا لڑکی کا، واقعہ تھے کہ تاریخ بولتے تھے کیا تیرے پاس شراب ہے؟ بولتے ہاں. کتنے سال کی ہے؟ کہا 300 سال کی ہے. کہا ذلیل ہے تو، ہمارے پاس 500 سال کی شراب ہے. یہ عزت کا معیار تھا. دوسرا یہ زبردست جو عزت کو ذلت سمجھتے تھے وہ لڑکیوں کو دفن کرنا. لڑکیوں کو دفن کرنا یہ ذلت. آدمی ہر کمزور کو طاقتور مار کر یہ سمجھتا تھا کہ میں طاقتور ہوں. یہ ذلت کی چیز ہے، عزت سمجھتے. 4 بیویاں 3 بیویاں باپ کی ہوگی، یہ ایسی بات نہیں. یہ دور جاہلیت کی یہ حقیقتیں تھی. تو بیٹوں میں جب مال تقسیم ہوتا تھا تو سوتیلی مائیں بھی مال کے ساتھ تقسیم کر کے لیتے تھے، بادی بنا کے رکھتے تھے، اس کو استعمال کرتے تھے. جاہلیت تھی. اور اپنے ہاتھوں سے ذلیل چیزوں کو، حقیر چیزوں کو، یہاں تک کہ دنیا میں سب سے بے حس مخلوق جو ہے پتھر ہے، اس کو خدا بنا لیتے تھے. سنگ پرست تھے. ننگے ہو کر عبادت کرتے تھے. اور اس کی دلائل کیا دیتے تھے؟ بولتے تھے بھئی یہ اللہ کا گھر ہے. ان کے پاس کا بھی اللہ کا تصور تھا، لیکن جیسے یہ دوسروں کے یہاں ہے نا ایسا تھا. وہ کہتے تھے بھائی جس کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں اس کپڑوں کو پہن کے عبادت کرنا کتنا بری بات ہے، اس لیے ننگے ہو جاؤ. ننگے ہو کر کے طواف کرتے. تو ہزاروں قسم کی ایسی چیزیں، ان کی جہالت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ذلت کی چیزوں کو عزت سمجھتے تھے اور عزت کی چیزوں کو ذلت سمجھتے تھے.
نانا ہو جانا ذلیل سمجھنا ہے نا. بچی کو دفن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو بولے تو بچے پیدا ہوں گے تو اس کو نانا بولیں گے, وہ عزت کریں گے, بیٹی کی اولاد ہوگی. نہیں, بیٹی پیدا ہو جانا عزت کا بیان اللہ کے نبی نے فرمایا, وہ ذلیل ذلت سمجھتے تھے. تو وہ دور کی طرح ہی آج جب محنت نہیں ہوتی, جب رہبری نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے, اصل جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رہبری نہیں ہوتی اور یہ آزاد ہو جاتا ہے, آزاد جانور ہوتے ہیں, تابع دار اطاعت گزار انسان ہوتا ہے, اپنے رہبر کی مان کر کے چلتا ہے, تو اس کی طبیعت میں بھی ہے. اسی لیے تو نبیوں کی مانتے ہیں, اسی لیے تو کسی نہ کسی کو خدا بنا. دنیا میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی چیز کو خدا بنا بغیر رہتا ہو. یہ اس کی فطرت میں بندگی ہے. کس کو بھی بنے گا, پتھر, لکڑی, مٹی, وہ کچھ بھی, جانور, سمجھ رہے ہیں. کوئی دنیا کا آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں جو مادی ترقی, اس کو ترقی نہیں کہتے ہیں لیکن چیزوں کی ترقی, چیزوں کو مادہ کہتے ہیں, اس انتہائی مادہ پرستی کے دور میں, مادے کی ترقی کے دور میں, چیزوں کی ترقی کے چاند پر پہنچ رہا ہے انسان چیزوں کی مدد سے, زمین کے اندر جا رہا ہے. اتنے سے مشین سے امریکہ, انگلینڈ, روس, جاپان میں بات کر رہا ہے, بلکہ فوٹو دیکھ کر کے بات کر رہا ہوں, وہ ادھر سے یہ ادھر سے, کوئی بیچ میں پردہ نہیں. موبائل کے ذریعے سے, اور یعنی انتہائی ترقی کے دور میں بھی آج کوئی قوم, کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی کو اپنا معبود بنائے بغیر رہتا ہو. یہ آس پاس میں رہنے والی ہماری قومیں کیسے کیسے چیزوں کو ایسا لگتا ہے کہ یار کیا ہے, جو خود محتاج ہو تم کو کیا بنا سکتا ہے, تم کو کیا دے سکتا ہے, محتاج کیا دے سکتا ہے, لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے تقاضے سے مجبور ہے. جیسے شراب کا جو عادی ہوتا ہے نا, وہ صبح میں قسمیں کھاتا ہے, ماں کیوں بولتا, ماں بولتی ہے ارے مردہ جاؤ تیرا, ارے ماٹی لے تو مر رہا رہے, شراب پیوں گا, ماں تیری قسم میں نہیں پیوں گا, مجبور ہو جاتا. اور نکل کے 11 بجے تک اپنے آپ کو سنبھالتا ہوں. ہم اس دور سے گزرے ہیں نا, 11 بجے تک سورج چڑھتے رہتا ہے نا, اب جیسے ہی وہ 11 بجتے تو پھر وہ اندر سے بولتا تیری ماں کی قسم کھایا, ارے ماں کی قسم کھایا. تو ہاں تو توبہ کریں گے نا, کل اور کھائیں گے, ایک دن اور, زیادہ نہیں. ہاں اس میں بیٹھے لے ہمارے ایسے دوست ہیں, ان کو پوچھو تو آج کے دن کل پھر قسم کھائیں گے. اب ایک آدھ دن تو کیا فرق پڑ رہا ہے, پی جانا, پھر پیا کہ پھر صبح میں قسم. تو یہ ہے, اس کو کہتے ہیں اپنی عادت سے مجبور ہونا. جو عادت جو ہے, عادت اور فطرت میں فرق ہے. فطرت سے مجبور ہوتا ہے اور عادت سے بھی مجبور ہوتا ہے, لیکن عادت اختیاری ہوتی ہے اور فطرت یعنی بے اختیاری ہوتی ہے, اس میں مجبور ہے. اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ یہ خود سمجھتا ہے کہ میں محتاج ہوں, کوئی میرا اور ہے. اسی لیے یہ سب دنیا ایسی گھوم رہی ہے. کتنا بھی پڑھنے دو, کتنا بھی کچھ بھی کرنے دو, کہیں تک بھی تحقیق کرنے دو, وہ وہیں پڑے گا جا کر. یہ انسان ہے, کہیں نہیں ملے گا آپ کو. امریکہ میں جاؤ, کہیں بھی جاؤ, سب کے چرچ بنے ہوئے ہیں, کہیں شیوالے ہے تو کہیں کچھ ہے, کچھ سب بنے ہوئے. سر دنیا کی چیزیں ہیں, یہ فطرت ہے. اسی لیے جب حق مل جاتا ہے تو فوراً قبول کر لیتا ہے. ہمارا مذہب بھی ایسی ہے. تو میرے دوستوں, میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے اسے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ایمان والے ہیں. اب ہم اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں, اپنا پیدا کرنے والا مانتے ہیں. جیسے ہی یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی تو آدمی کے سب سے پہلا اس سے 2 باتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو اس کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ کیا مالک ہے میرا, کتنے پیارے چیزیں بنائے, اور اللہ پاک نے اس کے دل میں میری وقت اور عظمت اور محبت پیدا ہو جائے. اللہ کا تقاضا ہے, اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بن کر کے رہے, میرے کو مان لے. تو اللہ نے اپنے پورے کلام میں, دین جو ہے نا وہ اعمال کا نام ہے, زندگی کا نام ہے. بزرگ کہتے ہیں اللہ والوں کا, ایمان والوں کا, دائیوں کا, متفکر اور علماء کا
کہ 6666 آیتیں قرآن میں کتنی ہے؟ آیت جملے کتنے ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں علماء فرماتے ہیں۔ اس میں سے صرف 500 آیتوں میں حرام حلال جائز ناجائز نکاح طلاق عبادات معاشرت معاملات سب کتنی آیتوں میں؟ 500۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ 350 تک میں پہنچا ہوں، اور وہ 150 آیتیں تکرار کی ہے جو انہوں نے 500 کہی ہے، اور 6166 آیتوں میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے زیادہ ایمان ہے اس میں، اللہ نے ایمان سمجھا۔ ایمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنی پہچان کرائی، میں کیا ہوں؟ اے لوگوں میں غفور ہوں، اے لوگوں میں شکور ہوں، اے لوگوں میں جبار ہوں، واللہ علی کل شیء قدیر، میں ساری چیزوں پر کنٹرول رکھنے والا۔ تمہاری مت سمجھو اس کو، تم نے کتنا بھی اس کو بنایا تو میری سے ہو، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، کنٹرول رکھتا ہوں، میری قوت ہے، پکڑ ہے اس میں، میری پکڑ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی تعارف کرایا ہے، اللہ کی پہچان جس کو کہتے ہیں، معرفت کس کو کہتے ہیں؟ پہچان کو۔ اپنی زبان میں بول رہا ہوں، بڑے بڑے اونچے اونچے جملے نہیں، پہچانو میں کون ہوں، اللہ کا مطالبہ ہے، پہچانو میں کون ہوں، پہچانو میں کون ہوں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے پہچانے، اس لیے سب سے زیادہ 1 نمبر پر اللہ نے اپنی قدرت کو سمجھا، اسی کے تابع میں باقی کی 2 چیزیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے دعوت کے واقعات ہیں سب سے زیادہ، ایمان دعوت انبیاء علیہ السلام کے واقعات، آخرت سمجھائی ہے، اس میں بھی سب ایمان ہے، اس میں بھی اللہ کی قدرت اور قوت اور طاقت ہے۔ جب یہ باتیں آ جائے گی تو اس کے نتیجے میں 2 چیزیں پیدا ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی مہربانیاں، اس کا کرم، اس کا رحم، کہ کتنی بہترین چیز ہے۔ اللہ فرما رہے تم غور کرو اپنی ذات میں، بعد میں پہاڑوں میں غور کرو، دیکھو پوری دنیا میں غور کرو، 2 چیزوں میں، ایک تو ہم ہیں اور ایک ساری کائنات ہے، دونوں چیزوں پر غور کرو تو تم کو میں نظر آؤں گا، میری قدرت نظر آئے گی، میری قوت نظر آئے گی، اور میری بے انتہا مہربانیاں نظر آئے گی کہ کیسا بنایا۔ ایک تو ہر کمپنی کا مال ایک جیسا رہتا ہے، آپ ایسا اٹھ کر کے ایسا بیٹھ جاؤ، مٹی میں بیٹھے تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ قبر میں جانے کی مٹی سے اللہ حفاظت کرے گا، اس میں مشک بھر دے گا، ایسا آ جاؤ، اوپر نہیں نہیں تو جائیں گے نیچے، سبھی جائیں گے اوپر، ایک آئے تو سمجھیں گے اوپر آنا ضروری ہے شاید۔ میں دھوپ سے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے آ جاؤ، چھاؤں میں آ جاؤ، جب پیچھے تھوڑا سا ہٹ جاؤ، اور جب دھوپ ادھر آ جائے تو ادھر آ جانا، چھوڑتے رہنا اس کی جگہ، یہ عذر ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہر کمپنی اپنا ایک ماڈل بناتی ہے، دیکھو نا تم غور کرو اپنی ذات میں، ماروتی، انووا، فلانی، ہرکولس سائیکل، ایٹلس سائیکل، ہر ایک اس کے ماڈل سے پہچانی جاتی ہے۔ سب پلٹ کے دیکھیں گے نا وہ 2 گاڑی، وہ ہے ماروتی کمپنی کے، برابر ہے یا اور کون سی ہوں گی؟ ایک ہی جیسے بناتی ہے، 2 چیزیں اس میں، ایک تو اپنا الگ بناتی ہے، دوسرا ایک جیسی بناتی ہے۔ ہم جس کمپنی کا مال ہے اس کی قدرت ایسی ہے کہ ہر ایک کو الگ بنا، اتنے میں سے ایک بھی دوسرے سے نہیں ملتا، ورنہ گھر جاتے بولتے کون ہے تو، نہیں تو کس کو بولتے تھے اجی وہ آ جاؤ، ارے بولتے ارے تو میری ماں ہے، بولے کہ بولتے ایک جیسا دکھ رہا نہیں، سب کی صورت الگ، سب کی شکلیں الگ، ہر ایک کی آواز الگ، کوئی کسی سے نہیں ملتا، سب کی آواز الگ، آواز سے لوگ پہچانتے ہیں، او فلانے کی آواز دکھ رہی نہیں، آواز، ورنہ ایک جیسی آواز ہوتی تو ابا نے آواز دی تو میاں سمجھ لیتی، اور میاں نے جی نے آواز دی تو ابا سمجھ لیتے، آؤ ابا جان، ارے تیرا ستیہ ناش ہو، ابا جان بول دی سب ستیہ ناش ہو گیا ہے نہیں تو خالی کو۔ یہ ایسی کمپنی کے ماڈل ہے، ہم بنایا ایک ہی نہیں، اسی کمپنی کے سب ہے، لیکن ہر ایک کی الگ، آنکھیں الگ، کان الگ، منہ الگ، رنگ الگ،
नस्लें अलग। तुम दुनिया में देखोगे ना इंसानों को, अरे रे रे, अलग अलग देख करके था, कोई छोटे तो कोई बड़े, तो कोई एकदम काले, तो कोई एकदम गोरे, तो कोई लाल, तो कोई पीले, तो कोई उदे। अरे अल्लाह ने बनाया, आप गौर करो। हाँ, जिसने अपने को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। ए अल्लाह तो कैसा है, और फिर हर एक जगह फिट करा। जो चीज की जरूरत है, अगर इंसान अपने आप पर गौर कर ले तो उसको बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं। वो खुद एक खजाना है, खजाना है, अल्लाह ने बनाया। देखो ना, आंखें सामने लगाई, पीछे लगाती तो भंगड़ हो जाती, बराबर लगाई। कान दोनों बाजू में लगाए, सामने आंखों की जगह पे लगाते तो नाक ऐसी जगह फिट की जहां से खाने पर कंट्रोल होता है। कस्टम होता है ना, कस्टम, अरे कस्टम समझते कि नहीं? हाँ, जब बाहर जाना होता है ना कस्टम चेकिंग का, ऐसी बिरयानी लजीज दिख रही है और माशाल्लाह बड़ा निवाला लिया कि कहीं दूसरा जल्दी खाना जाए, और लेकर के ऐसा मुंह तक लेके जाते ही अरे बदबू आ रही, वरना यहाँ होती नाक तो ऐसा पहले बता के तो फिर इधर से खाना पड़ता। फिट किया, जरूरतों का सामान दिया। अल्लाह की कसम, अल्लाह बड़ा नईम है, नेमत वाला। अल्लाह पाक कैसा करीम है, कैसा मेहरबान है, हर चीज को फिट करा। आज तक कोई ये नहीं कह सका कि इंसान में एक चीज और या ऐसी होनी चाहिए थी बोले, और ये कि इसके बजाय इस जगह होना चाहिए। आज तक थोड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए जिन्होंने बाल की खाल निकाल दी, लेकिन बाल थे बोल के खाल निकाली। उन्होंने नए बाल की ऐसी नहीं की कि इस इंसान को ऐसा होना चाहिए, बल्कि ऐसा बनाया। आपको पता है कि नहीं है पता नहीं, दुनिया की जितनी मशीनरी, साइंसदानों का कहना है दुनिया की जितनी मशीनरियां बन रही है, प्लेन से और रॉकेट से लेकर के छोटी साइकिल तक, वो सब के सब इंसानों के अंदर के मशीनरी से ली गई है। अंदर मैं बोला यार ये मेमोरी कार्ड, बोले ये मेमोरी कार्ड फिट है आपके पास, कितने जेबी का है? तो कहा 1 करोड़ जेबी का है। अब तो सब बहुत खेड़े के वो जेबी फीबी सब समझ रहा हूँ, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रहा भाई, खेड़े के वालों को मालूम, सबको मालूम है ना मेमोरी कार्ड कितने जेबी तक आ रहा, 32 जेबी तक। ये 1 करोड़ जेबी का कार्ड भरा हुआ है अंदर, और वो खत्म हो जाता है, ये खत्म नहीं होता। कैसी याददाश्त है। 1 मिनट के 50वें हिस्से में, 50वें से एक निगाह 5 साल के बाद मेरी इस पर पड़ी। अरे ये चांद है, टेलर था पहले, अब कपड़े की दुकान है, यहाँ रहता, मरकज के पास रहता, ये पहले बहुत वक्त लगाता था, अब कम लगा। उसके बारे में जो मेमोरी फिट है, मिसाल दे रहा हूं, 1 सेकंड के यानी 1 मिनट के 50वें हिस्से में बोले थे वो बुजुर्ग ने, ये वो क्या 1 सेकंड के 50वें हिस्से में पूरी जिंदगी की मेमोरी जो 5 साल से एक कोने में सेव थी, वो ला करके फिट करके एकदम बता देते। अरे तू कहाँ, तुम आगे वो है ना, वो था। अरे क्या आपने 50 साल पहले अपन मिले थे, क्या वो दिन याद रहे कि नहीं? वो उधर, हाँ अरे वाह, याददाश्त की खुद। ये मेरी माँ है, औरत है, ये मेरी बीवी है, ये भी औरत है, ये मेरी बहन है, ये भी औरत है, ये मेरी बेटी है, ये भी औरत है। याददाश्त खत्म हो जाती तो माँ को, बीवी को बोलता था है मेरी माँ, बोलता था तेरा सत्यानाश हो जाए, गया मेरा सब। अरे वो कौन है तू? बोले तुम कौन है? अब उसको भी मालूम नहीं। उन्हें बोलती थी मेरे तुम अब्बा है ना, चलो हो गया किस्सा खत्म। मगर मेमोरी खराब रहती तो, याददाश्त जिनकी नहीं रहती पूछो उनसे। एक साहब बहुत बीमार हो गए थे तो उनकी मेमोरी खत्म हो गई। मैं कहा मैं बोला पहचाने क्या? आई साहब मुझे तो देख रखा है। बेटे ने बोला अमीर साहब है ना, वो अमीर साहब नजीब भाई नहीं क्या, वो तुम्हारे पुराने दोस्त? ऐसा बोला। मैंने देखा वो खाली देख रखा है। मैं कहा या अल्लाह, इसकी मेमोरी खत्म हो गई, इसकी याददाश्त खत्म हो गई। कितनी बड़ी नेमत है, जिसके पास नहीं है उसको पूछो।
آنکھیں تھی اس میں 12,000 کروڑ بلب جل رہے ہیں اس میں، ہر رنگ کے، جو رنگ دنیا میں ہے وہ رنگ کا بلب اندر ہے. وہ رنگ کو پہچانتا ہے، یہ لال ہے، یہ نیلا ہے، یہ ہے سرمئی ہے، فلانا ہے، یہ ہے، تم ایسے ہو، تم کالے ہو، تم پیلے ہو، تم بودے ہو، سب کو پہچانتا. کانوں کے ذریعے اندر بات چل رہی ہے، عقل ساری چیزوں کی محفوظ کرنے کا اس کے عقل میں دیے، ہاتھ دیے. ہاتھ میں غور کرو، ایک نے کہا 60,000 نعمتیں ہاتھ میں رکھی اللہ پاک. اس میں سے سب سے بڑی ایک تو فولڈنگ سسٹم رکھا، انگلیوں میں فولڈنگ رکھی، پکڑ رکھی، پورے بنائے اس کے بورڈ. اگر ایسے رہتے تو بیوی بولتی تھی تو نے مارا نا، آپ تیرے کو کھلاتی نہیں، کیونکہ اس کو کھلانا پڑتا تھا مجھے اور مجھے کھلانا پڑتا تھا اس کو. کتے کو منہ سے کھلایا، ہم کو عزت سے کھڑا بٹھا کر کے ہاتھ سے کھلایا، نہیں تو یہاں بیٹھتے تھے 40-40 روپے دے کر کے اور کتے کے جگہ گوٹے مارتے تھے. تصور کرو نا اپنے کو اگر منہ سے کھانا پڑتا تھا. اللہ نے ہاتھ دیا، فولڈنگ دی اور کسی کا محتاج نہیں رکھا، تو خود تیرے ہاتھوں سے کھا. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ایسے نبی پیدا ہوئے ہیں اللہ نے، جن کے پاس کبھی کچھ ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کو باپ بھی نہیں، بغیر باپ کے اللہ نے بھیجا کہ ہم ایسے بھی قدرت رکھتے ہیں. اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا تھا، روح اللہ. تو ان کے پاس 2 ہی چیزیں تھیں، ایک کٹورا تھا، ایک تکیہ تھا. اپنے جبے کے علاوہ ایک کٹورا، ایک تکیہ. وہ کٹورے سے وضو کرتے تھے، پانی پیتے تھے، اسی میں خود چور پار کے کھا جاتے تھے. ایک جگہ گئے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ ندی کے کنارے بیٹھا ہوا، اس میں سے چور کر کے اپنے ہاتھ پہ لے کر کے کھا رہا ہے. رکابی نہیں، کٹورا نہیں، کچھ نہیں. اپنے آپ سے کہا عیسیٰ اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، یہ دنیا لے کر کے پھر رہا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں، اللہ نے کٹورا وغیرہ سب بنایا. وہ جو ہاتھ پہ لے کر کے کھا رہا تھا اس کو کٹورا ہدیہ دے دیا، تکیہ رہ گیا خالی. تبلیغ کرتے چل رہے تھے. ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ اپنے سر کے نیچے لگ کر کے سو رہا ہے. عیسیٰ اللہ تیرے حال پہ رحم فرمائے، تیرے جیسا دنیا دار تو دنیا میں کوئی نہیں. تکیہ تھا خالی. کہنے لگے یہ تکیہ ہے، اللہ نے دیا ہے اور اس کے لاکھوں فائدے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے 1450 سال فرمائے، پہلے فرمائے سیدھی کروٹ پر لیٹو، داوی کروٹ پر دل ہوتا ہے، اس پر بوجھ پڑتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے. جب وہ دم نکلتا ہے اس کا تو دل کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو بوجھ اٹھانا پڑ رہا نا، اس لیے سیدھے کروٹ پہ سو. کہا اپنا سیدھی ہتھیلی کان کے نیچے رکھ کر کے سو. اس کے ہزاروں میڈیکلی فائدے ہیں. بہرحال تو انسان کو اسی چیز، اس کو تکیہ دے دیا اس سونے والے کو اور باقی ایسے رہ گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے، ان کا قول حضرت شیخ اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، فضائل اعمال میں انہوں نے لی، اس کو تحریر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ وہ کہتے تھے زمین میرا بچھونا ہے، آسمان میرا اوڑھنا ہے اور بھوک میرا کھانا ہے. بھوک میرا کھانا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے. کون؟ اللہ کے واسطے نہیں تھا، کوئی نہیں مل رہا. اور فرعون بھی 40 دن میں 1 مرتبہ کھاتا تھا، خدائی بچانے کا. بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اللہ پاخانہ نہیں کرتے، تو نے اللہ تو ہے تو گیا تو ہم دیکھیں گے، تو گیا کہ تیری خدائی نہیں مانیں گے. تو جانے کے واسطے کھانا نہیں کھاتا تھا، ایک ویسے ایک ایسے. ایک بار چلے گیا، بہت دور جاتا تھا، 40 دن میں 1 بار. حدیثوں میں واقع تھے، اس گئے ہو. تو ایک بنی اسرائیل کے مسلمان نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ ضرور گڑبڑ کے لیے جا رہا. چھپتے چھپتے دور گیا. یہ لال کتاب کا واقعہ ہے، آگے کا جو واقعہ ہے وہ لال کتاب میں، وہ ملتی نہیں سب کو، یہ لوگوں کو بھی نہیں ملتی. گئے ہو لیکن سنو دھیان سے. جانے کے بعد میں وہ بنی اسرائیل نے آ کر کے کھڑے ہوئے، بیٹھا تھا یہ آ گیا تو دور سے دیکھا، انہیں گھبرا گیا. کہا یا اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے لیکن دنیا میں میری عزت ہے. اب یہ تو سارے گاؤں کو بول دیں گا، میری تو ختم ہو جائے گی خدا. یا اللہ کیا کروں یا اللہ. وہ ایسی تھا، رات کو روتا تھا، صبح کو بولتا تھا میں خدا ہوں. تو ڈر کے مارے وہ نزدیک آیا تو کھڑے ہو گیا اور اپنا تاج اس پہ رکھ دیا. ابھی چھپی نہیں کتاب، لال ہے لیکن بہت عبرت کی. تو وہ رکھ دیا، اسے سب جمع ہو گئے. اور بڑا بھائی سب کو بولوں گا تو کیا کر رہا؟ بولے کچھ نہیں. اس کے نیچے کیا؟ بولے کچھ نہیں. اور دل میں بڑا اللہ عزت رکھ عزت رکھ عزت رکھ.
तो बोला नहीं उठाना ही पड़ेगा तेरे को, उठा के बता, नहीं तो मैं सबको बोलता हूँ। अब उन्हें डरते डरते उठाया, अल्लाह मेरी इज्जत रख, उठाया तो उसके नीचे तंबाकू का झाड़ बन गया। खाओ। ये जो है इसकी इब्तिदा है, जिसको आप बहुत प्यार से मलमल के खाते हैं। और वैसे भी ये उसका वो है फिरौन का, खबीस का, ये जो है ना गुड़ खा ऐसी चलता निकाल दो उसमें से, तो क्या हो गया? अरे बोलो ना, आप काय को शर्मा रहे, तौबा करो, उससे नहीं खाएंगे बोलना। क्या हो गया? तब निकाले तो क्या हो गया? वो खा। किसका? फिरौन का। किताब है अलग, वो मिलती नहीं मिलती, मगर है ऐसा कि उसकी इब्तिदा हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, ये नया उन्होंने निकाले थे, बोले ये है देखो उसकी इब्तिदा। खाओ, जब भी खा रहे तो कम से कम खाते खाते याद रखो कि ये फिरौन का वो है, उसको हम खा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने एक साथ कहा मेरे बदबूदार चीजें खाकर के मेरी मस्जिद में मत आ, मस्जिद में मत आ। तो बहरहाल क्या बोल रहा था? तो हाथ में नेमत है, पकड़ने के लिए हाथ नहीं होता तो कैसा मजा, क्या बात है। अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी है, और भी बहुत सारे काम आता हो, और आखिर में गला पकड़ने में भी काम आता, और मुंह फोड़ने के भी काम आता, और फिर खाने के भी काम आता, किसी गरीब का हाथ पकड़ करके अंधे को रास्ता दिखाने के भी काम आता, जुल्म के भी काम आता, और गरीब की खिदमत मदद करने के लिए भी काम आता। उससे बड़े 60,000 नेमतें बोल रहे थे। और कुछ बुजुर्गों ने किताबें तैयार की अल्लाह की नेमत। जिसने अल्लाह को जिसने अपने आप को पहचाना, उसने अल्लाह को पहचाना। जो अपने नफ्स को पहचान लेता है वो क्या होता है? क्या हदीस हो? मन का आना नहीं, मन का आना नफ्स। तो मेरे दोस्तों, ये अपने आप को पहचानना, जानवर को आड़ा बनाया, दिमाग, आंखें, कान, पेट, शहवत सब एक है जो, और इंसान को खड़ा बनाया। सबसे पहले अकल, सोचो, फिर देखो इबरत से किसका क्या अंजाम हुआ। मैं जो करने जा रहा हूं उससे पहले वही काम करने वालों का क्या हशर हुआ। फिर सुनो कि भाई ऐसे लोगों का क्या होता है, किसी पूछो और सुनो। उसके बाद दिल रखा है, दर्द वाला, फिर उसके बाद पेट है, उसके बाद शहवत है। ये नंबर वार फिट किया है। इसी दर्जे पर जो रखेगा वो इंसान है। और जो सबको बराबर है, भाई ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी, उसमें कुत्ते में कोई फर्क नहीं। बनावट का तो फर्क है, इस्तेमाल में कोई फर्क नहीं। और भाई जो खाली एज क्या, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, नहीं। उसके बाद नंबर आता है। सबको एक लाइन में, तुमको पहले भी अल्लाह ने नहीं लगाया तो तुम क्यों उसको एक लाइन में खड़े कर रहे हो? और बंदर की शहवत सबसे ऊंची होती है, जो शहवत के पूरा करने को मकसद बना ले, सारे काम उसके वास्ते, कमा रहा उसके वास्ते, भाग रहा उसके वास्ते। ओ बोले भाई अपन तो, अरे तुम में बंदर में कोई फर्क नहीं, बोले समझ रहे? जो खाली ऊपर देखता नहीं, नीचे देखता नहीं, बाजू देखता नहीं, ये खिंजीर की खुसूसियत है, सिर्फ अपनी पेट। तो कहा जो सिर्फ पेट के लिए फिर रहा है, कुछ देख रहा नहीं, उसमें ये जलील जानवर में कोई फर्क नहीं। भाई मकसद में है ना, देखा जाएगा हमारा। जानवर 4 किस्म के हैं, इंसान भी 4 किस्म के। कुछ जानवर फाड़ के खाने वाले होते, शेर कम से कम उसका खून पी के अपना पेट तो भरता, लेकिन सांप और बिच्छू वो मखलूक है जिनका काम सिर्फ दूसरों को काटना है, सिर्फ काटते फिर रहा, दूसरों को तकलीफ। उन्हें एक खतरा भी नहीं पीता। बिच्छू को काटने से हमारा कौन, उसका जहर दूसरों में डालना ताकि वो तड़पे, बस। सांप और बिच्छू, जो इंसान सिर्फ इसको मकसद बना करके कि मैं कैसे दूसरों को तकलीफ पहुंचा, अरे वो मौलाना क्या आप बहुत बदमाश है, तुमको बोले थे हो मैं तो कल मारूंगा बोल के, हाँ वो कैसा मारते, मैं मारता, उधर जाके बोले वो तो बोला कि तुमको मारता बोल के, चल गया, हो गया काम, जहर पहुंचा दिए, कोई नफा। इसका क्या नफा हुआ? उसने उसको मारा, वो उसने उनको मारा, तुम्हारा क्या नफा हुआ?
कुछ सिर्फ ऐसे होते हैं। दीन में सबसे बड़े तो सांप और बिच्छू, वो बड़े बड़े नाग जो होते हैं ना, वो दीन में ऐसा करते हैं। उनको बस यही काम होता है। नमाज पढ़ते हुए लोग अच्छे नहीं दिखेंगे, दाढ़े रखते हुए अच्छे नहीं दिखेंगे, सही दीन पर चलते हुए अच्छे नहीं दिखेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। नए नए तरीके निकालेंगे, उनका बाप उस पे नहीं, उनकी माँ उस पे नहीं, नया कुछ, और करेंगे खुद करके मर जाओ ना भाई खबर में। हमारा कोई ताल्लुक नहीं आपसे, अल्लाह आपकी बख्शिश फरमा। इसको बोलेंगे तू गलत कर रहा है, उसको बोलेंगे अरे तेरा बाप भी गलत था, तू गलत पैदा हो गया ना। फिर भाई दीन तो अपने माँ के साथ शहवत के पूरा करने का भी तरीका, जिसको हम बिस्तरी कहते हैं, उसका भी तरीका सिखा रहा। जब उस दीन को नहीं मानते तो हम बिस्तरी गलत, जब दीन ही वो गलत है तो उसके हम बिस्तरी बाप की भी गलत हो गई, तो आप कैसे तशरीफ लाए फिर? कुछ नहीं, बस ये सिर्फ जो है सांप और बिच्छू की खसलत के होते हैं। इनका काम होता है कि मजलिसों में लोग मिलजुल करके ना रहे, सिर्फ ये देखते और ये बहुत ही मिलजुल करके रह रहे। अच्छी बात है, देख कल देखता उसको, ये शुरू। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या भाई, क्या जमाना आ गया, तुम्हारे साथ सुबह को मैंने देखा हंसते हो, तो दोपहर में ऐसा पड़ा था, अब कमी ना हो। लो इन्हें भी बोल दिया, हो गया खत्म उसका काम, जहर पहुंचा दिया, डंग मारा, चला। अब तेरे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब इंतजार हो रहा है तो खुश हो रहा है, वाह ये होना चाहिए। तो ये सांप और बिच्छू की खसलत के लोग हैं। ये अल्लाह पाक ने इंसान की नेमतें जो रखी है उसके साथ खसलतें भी है। बुराई भलाई का मजमुआ है इंसान। और कैसा बुराई भलाई का, ये जानवरों की मैं बता रहा हूं, फरिश्तों से ऊंचा करे तो फरिश्तों से ऊंचा, और बिगड़ जाए तो शैतान से 4 हाथ आगे। एक बार फिरौन के पास शैतान आया, बड़ो बुजुर्ग, और पैर में लपट गया, लोट रहा, चूम रहा उसके पैर। मेरे पीर, मेरे शेख, मेरे उस्ताद, मेरे महबूब, मेरे मसूद, मेरे क्या, तू बस तू। अरे उन्हें बोला तू कौन है? मैं इब्लिस हूं। बोले इब्लिस? अरे तू तो बस, हाँ। अरे मेरे पीर, जो मैं नहीं कर सका तू क्या? अरे जो मैंने आज तक हिम्मत नहीं करी। बोला शैतान मरदूद, वो मूसा तो ऐसा बोल रहा था, तू ऐसा कैसा बोल रहा है? मैं सब है, जो मूसा अलैहिस्सलाम बोल रहे, जो सारे नबी बोल रहे, वो मैं ही हूं, लेकिन तू मेरा बाप है, तेरे से बैत करने आया, तू पीर बनाने आया, तू मेरा उस्ताद है। क्या बात है, क्या बोला मैंने, क्या मैंने किया ऐसा? तो उन्होंने बोला मैंने जिसकी हिम्मत, मेरा आदम का झगड़ा था, मैंने आदम के सजदे से इनकार किया, अल्लाह को सजदा करने से आज भी मुझे इनकार नहीं। मैंने खुदा मैं हूं बोल के नहीं बोला, मैंने बोला कि मैं आदम से बड़ा हूं। अब अल्लाह ने हकल दिया, वो अलग चीज है, मेरी अपनी उसकी जिद है, लेकिन अल्लाह को अल्लाह मानने में मैंने आज तक शक भी नहीं किया। ऐलान का तो सवाल ही नहीं, मैं खुदा हूं बोल के मैंने नहीं बोला, तू तो मेरा बाप निकला। जो मैंने करने की हिम्मत नहीं की, मेरे बाप तूने किया। जब बिगड़ जाता है ना इंसान, तो यहां होता है कि शैतान भी उसको चूमने लगता है। वो फिरौन ने कहा रे मैंने यार सही है, तो बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। उन्होंने बोला वो तो सही है, तूने तो कर लिया, अब तुझे निभाना पड़ेगा, क्योंकि 400 साल से तू लोगों को सदा करा रहा। अब कल अगर बोला कि मैं गलत हूँ और मूसा जो कह रहे वो सही है, तो इतने जूते तेरे सर पे मारेंगे, सर का इबाल नहीं रहने। मैंने बोला अरे हाँ सही है ये भी। तो बोला चल तो भाई चलेगा। इस फितने को शशो पंज कहते हैं। शैतान पहले किसी काम पर लगाता है और उसके बाद उसको बोलता तूने यहाँ ले जाके नारियल फोड़ने को अब तक लगाया, आप बोलेगा गलत है तो लोग तेरे को जूते मारेंगे, आप यही करते रहे। और वो रोते रहता और वही करो बोलते रहता, और रात में रोता था, उल्टा होके रोता था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, और नहीं करता तो मत कर, जहन्नुम में डाल दे, मगर मेरी दुनिया में इज्जत रख ले। तो उसकी ऐसी इज्जत रखा अल्लाह। और बढ़ जाता है तो एक जगह ऐसे आई कि सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से आगे मेरा मकाम ख़त्म हो गया, 1 इंच भी आगे गया तो जल के खाक हो जाऊंगा, अब इसके आगे आपका मकाम है। बढ़ जाए तो फरिश्तों की सजदागाह है, फरिश्तों ने इस इंसान को सजदा किया है।
ہمارے باپ کو کیا، یہ اعزاز ہم سب کو حاصل ہے کہ فرشتے جھکائے اللہ نے. یہ ساری کائنات فرشتوں کے ذمہ دی اللہ نے، ہر کام کو فرشتے چلاتے. اور فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکا کر کے کہا کہ اس حقیر دنیا کا مالک میں ہوں، ان کے حوالے کیا، اور یہ جو چوکیدار ہے یہ سب تیرے سامنے سجدہ جھکا کر کے یہ سب تیرے لیے، تیرے حکم پہ چلے گا، صرف تو میرا ہو جا بس. میرے محترم دوستو، یہ انسان، یہ آدمی اگر اللہ کو پہچان لے تو اس کے دل میں سب سے پہلے اس کی محبت آ جاتی، اور جب اس کے غضب، اس کی طاقت، اس کی پکڑ کا یقین آتا ہے، اس کی پہچان ہو جاتی ہے، تو اس کا بے انتہا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی دو چیزیں ہیں، یہی دو شکلیں ہیں، اور یہی دو اندر کے جذبے ہیں جس کے تحت وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا. آدمی کے اندر سے ان ہیبت اور عظمت کا اور محبت اور خوف کا نکل جانے کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان ایمان والا ہو کر، ان کا تو بیچاروں کو رونا ہی نہیں، اپنی رونا ہی، کہ آج ایمان والا، انہیں ایمان والا ہونے کے باوجود اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور گندگی یہاں تک آ گئی اور اتنا بھول گیا کہ نماز کو بلانے والوں کو گالیاں دے رہا ہے. ہم نے بھی دی ہے، ہم نے بھی جھڑکا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے بعد میں سمجھ میں آ گئی تو چھوڑ دیا. یہ جو گشت کرنے والے، ملاقاتیں کرنے والے آتے ہیں، آپ کو کہیں گنگا لے جا رہے نہیں، آپ کو کسی بت خانے میں نہیں جا رہے، مسجد میں چلنے کو بولتے ہیں. مسجد نماز کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے. جو اللہ کے گھر میں بلانے آئے اس کو گالی دینا کیا ہے؟ بولو، وہ اس وقت اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا. یہ یقین ہے نا اپنا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اور سب اللہ ہی کرتے. اللہ نے میرے پاس ایک آدمی کو بھیجا، وہ مجھے ایمان سمجھا رہا ہے، میری آخرت سمجھا رہا ہے، مجھے نماز کے لیے مسجد میں بلا رہا ہے، اور میں اس کو گالیاں دے گا. اب بولو کون ہے وہ؟ اور یہ کیوں ہوا؟ انتہائی، بلکہ وہ ختم ہی ہو گئی. اسی لیے اللہ کے نبی نے شاید اسی لیے فرمایا ہوگا کہ جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور اسلام اور کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی نماز ہے. یعنی یہ پردہ جو ہے نا، یہ پنڈال اور میدان میں فرق کرنے والا. پنڈال کہاں سے ہے؟ یہ میدان. میدان کہاں سے ہے؟ یہ پردے سے. تو یہ پردہ بیچ میں کا ہے. پردہ نکال دے تو پنڈال کہاں تک ہے اور میدان کہاں تک ہے. تو ایسے ہی اسلام میں، دین میں نماز کا درجہ ہے. وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک درجہ، ایک افسوس، اور 100 افسوس اس کو کہ کوئی بیچارہ اس غافل کو، اس کا بھائی اس کو یاد دلانے آیا، پیار سے یاد دلا رہا ہے، اور یقیناً اللہ کی طرف سے آ کر کے یاد دلا رہا، اس کو یہ گالیاں دے دے. تبلیغ کس کو کہہ رہے ہیں بھائی؟ ایمان کی بات. جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کی تبلیغ کو پہنچانے کو کہتے ہیں نا. تبلیغ پہنچانا. اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، آدم علیہ السلام تک جتنے آئے انہوں نے پہنچایا. اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا. پہنچانے یہ عربی لفظ ہے، بلاغت، تبلیغ، پہنچانا. اب آپ غور کرو، ایک مسلمان یہ کہتا ہے یہ تبلیغ والے بدماش رہتے، نعوذ باللہ. تو انہیں میرے کو بھی کہا، یہ آج کے جتنے چلہ لگاتے، گشت کرتے، ملاقاتیں، ان کو بھی کہا. لیکن میری اور آپ کی یہ جو وقت ہے، اس سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اللہ والوں نے محنت کی ہے ان کو بھی کہا، جس نے ہم تک پہنچایا نا. ایسی اڑ کے آیا کیا پرندے؟ قرآن اپنے پاس اڑ کے آیا. پورے 1400 سال تک اس کو مٹانے کے لیے پورا عالم اس کو کیا کیا کیے، لیکن انہوں نے سینے سے لگا کر کے یہ امانت خون میں نہ کر سینے سے لگا کر ہم تک پہنچائی. اس وقت ہمارے پاس قرآن ہے، 10 لاکھ حدیثیں. کیسی آئی؟ وہ اڑ کے آئی. پرچے بانٹے تھے صحابہ نے اور وہ آگے پڑھتے پرچے بانٹے چھاپ کر کے. نہیں میرے دوستو، سینوں میں لے کر. روس میں آج سے 100 سال پہلے اچانک لینن نے کمیونزم قائم کیا کہ دنیا ایسی بن گئی، کوئی اس کا خدا نہیں، جو بھی خدا کو مانے گا اس کی گردن مار دی جائے. وہ علاقہ، وہ روس جہاں جس میں بخارا ہے، بخاری، بخارا کے رہنے والے کو کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
جن کی کتاب، جن کی حدیثیں اتنی معتبر ہے کہ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب حدیث کی بخاری شریف ہے. 600 سال سے کوئی عالم آج تک نہیں بنا، اس کو عالم نہیں کہتے، اس کو جو ہے سند نہیں دیتے جو بخاری ختم نہ کرے، بخاری نہ پڑھے. پوچھو ان لوگوں سے. وہ امام بخاری جس روس میں رہتے تھے، دین کی محنت ختم ہو گئی، لینن نے کیا تو 100 سال تک ایمان اسلام انہوں نے سینوں میں رکھ کر کے بچایا ہے. آج 12 ملک پھر سے اسلام کے نام پر آئے. تو یہ سب جو ہے محنتیں ہیں، یہ ہمارے تک ایسی نہیں پہنچا. خون بہا کر ہمارے تک پہنچنے کے لیے میرے دوستوں کم سے کم 10 کروڑ مسلمانوں کی جان گئی. ان کو پھسولی پر، پھانسی پر اور ان کی گردنیں ماری گئی. صحابہ میں سے کئی لوگوں کی ماری گئی گردنیں، پھسولی پر چڑھایا گیا. کائے کے واسطے؟ انہوں نے کیا کھائے تھے؟ کس کے باپ کا؟ انہیں دعوت کے کام کیا، یہ پہنچانے کی فکر کہ بھائی تم ہمارے کو مت بولو، تبلیغ. تو اس نے ہم سے لے کر کے تمام اولیاء کرام کو کہا، صحابہ کو کہا، نعوذ باللہ اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اس نے سارے نبیوں کو کہا. اب کیا اس کو انعام لے کر کے اللہ پاک اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جا میرے کو، تجھے دیکھتا ہوں کہ تو تیرے تک پہنچانے والے، تیرے تک اللہ کا نام پہنچانے والے، تیرے تک نماز کا پیغام پہنچانے والے، تجھے تیرے اندر تیرے پاس قرآن پہنچانے والے. یہ دعوت کے کام میں قرآن پہنچایا جا رہا ہے، کتابی شکل میں نہیں. قرآن کی عظمت، یہ دعوت کے کام کرنے والے قرآن کی عظمت پہنچاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ذات سے نکلا ہوا ہے. اب آپ کے دل میں سوچ، میں تو سمجھ رہا تھا مرنے کے بعد پڑھنے کی کتاب ہے کیا کی سالے صاحب، ایسا ہے کیا؟ ہاں، ہم سمجھتے تھے پارے کا ڈبہ لانے کا، ماں مری تو، اور اس کے سرانے پائتے کو پڑھنے کا. اب معلوم ہوا کہ زندگی کی رہبری ہے، زندگی کی ساری رہبری اس میں ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کا درجہ ایسا ہے جیسا سارے بندوں میں اللہ کا درجہ ہے، ویسے ہی ساری مخلوق میں، ساری کتابوں میں اللہ کے کلام کا درجہ ہے. اب یہ عظمت پہنچانا، اس کو کلام پڑھانے والا ہی پہنچانا. عظمت نے پہنچائی، کتاب دے دی، کتابیں بھی بہت بانٹتے لوگ. یہ کمال دیکھو، سنو، ہم عظمت پہنچاتے ہیں قرآن کی، نماز کی، اور پھر وہ خود ہی نماز پڑھنے والا عظمت کے ساتھ. آپ نے عظمت نہیں پہنچائی اور ایک کھڑے رہ کے پیشاب کرنے والے کو قرآن پہنچا دیا، تو گیتا کے نیچے رکھتا لے جائے گا، بائبل کے نیچے رکھتا لے جائے گا. اوپر رکھیں گا نہیں تو نیچے رکھیں گا. اور دھارمک کتاب ہے اور بڑی اچھی ہے، اس کو بھی نمستے، اس کو بھی نمستے. ارے سمجھ رہے کیا؟ کتابیں بانٹتے خالی، عظمت تقسیم کرتے ہیں. نماز سیکھو تو نماز کے سارے مسائل پہنچا دیے میں نے. اس کی طلب پیدا کی کہ نماز سیکھنے کی چیز ہے، ہو گیا کام. پورے مسائل اس کو بتا دیے میں. اب وہ پوچھے گا کھڑے کیسے ہونا، سجدہ کیسے کرنا، رکوع. سمجھ رہے نا میرے بھائیو؟ یہ ہے تبلیغ. اور اس کو گالی دے رہا ہوں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر سے سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے. جب ایمان نکل جاتا، اللہ کی پہچان نکل جاتی، آخرت کا یقین نکل جاتا، تو یہ حشر ہوتا ہے اس کا. اسی لیے سنو، ہر نبی کو دین نہیں ملا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دین کسے کہتے ہیں؟ اعمال کو. عمل. 1000 سے زیادہ نبی ایسے ہیں دنیا میں جو تشریف لائے اللہ کی طرف سے، صرف کلمہ لے کر کے آئے. صرف یہ یقین بنا لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے نبی مان لو، بس ہو گیا. کیا کرنے کا وہ کرو، خالی سنیچر کو مچھلیاں مت پکڑو، کامیاب ہو جاؤ. ایک ہی حکم لے کر، 2 حکم لے کر کے، 8 حکم لے کر کے، کامل دین. پیشاب پکانے سے لے کر کے بیت اللہ کے طواف تک، پیدا ہونے سے لے کر کے موت کے بعد تک کا دین اور اعمال کا صحیح طریقہ صرف ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اصل ایمان ہے، اصل اس کی فضیلت اور اس کی ایمان ہے. اسی لیے سارے نبی دین لے کر کے نہیں آئے، لیکن سارے نبی صرف ایمان لے کر کے آئے. ایمان بنا، سب چھوڑ دیا. یہ شراب پینے والے، بیٹیوں کو دفن کرنے والے، جیسے میں نے بتایا جہالت کی چیزیں، یہ سب کرنے والے تھے.
اللہ کے نبی نے ان سے یہ نہیں کہا. پہلے دن اگر بولتے نا شراب حرام ہے تو بولتے تھے صاحب آپ جہاں سے آتے وہیں چلے جاؤ, ہم سب چھوڑ سکتے, شراب نہیں چھوڑ سکتے. ایمان کی محنت کی اور خالی کہا کہ آپ شراب حرام ہو گئی تو سارے مدینہ میں خالی شراب ہی بھائی اتنے دن ڈالے. شراب پی کے نماز پڑھتے تھے, نماز ایک دم شراب حرام نہیں تھی, کبھی الٹا کبھی سیدھا نشے میں. پہلے نماز آئی بھی شراب حرام, ایسے آہستہ 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 استعداد پیدا کی, اور اس استعداد کا نام ایمان ہے. آج جو ہے 40 سال پہلے کا منجلگوں اور اب کے منجلگوں میں جو فرق ہے وہ اسی ایمانی استعداد کی محنت کرا کر ایمان پیدا کرنے کی وجہ سے. یہ محنت کی برکت ہے. اس لیے کہتے کہ تبلیغ کی برکت ہے, دعوت کی برکت. جو کچھ آج زندہ ہے, ایک عالم نہیں تھا, ایک حافظ نہیں تھا, ایک داڑھی والا دکھتا نہیں, ایک دو تھے بیچارے ضعیف لوگ. ایک مرزا صاحب تھے, بیگ صاحب, اور میں آئے یہاں پہ جماعت میں, اس وقت کی بات کروں. میں یہاں بچپن سے آتا ہوں, میرا بھائی رہتا ہے یہاں پہ. بیوی کی سیج کے واسطے آیا, چنما کے عروس کو آیا, چائے بیڑی چڑھاتے چائے بیڑے مار دی اس میں. جب بولا پیسے نہ تو اس کی بیڑے, چنما اپنی ماں ہے اس کی بیڑے تھی. چنما بولے تو ماں ہے نا, یہ بیڑے چڑھانے والے تھے ہم. چنو بیڑی پیتی تھی تو ہم بھی بیڑے چڑھاتے تھے. مرنے کے بعد بھی خبر تھی. بول آپ تھوڑا سا تصور تو کرو, ایک آدمی مر گیا, ایک عورت مر گئی, اس کی کوئی عادت تھی, ٹھیک ہے, چائے پینے کی عادت, پینے کی عادت, آپ میں سے بھی ساروں کو ہے, کسی کو ہے کسی کو نہیں. اور مرنے کے بعد اس کی خواہش پوری ہو, جیسے کرسچن جو ہے شراب کی بوٹل رکھتے ہیں باپ کے خبر پر لے جا کے, ہر اتوار کو سنڈے اس کی پیٹ جا رہی. کیوں؟ جیسے کہ واہ ان کے یہاں شراب جائز ہے, اچھی چیز ہے, اور ہمارے باپ کی پسند ہے, یہ رکھ دیتے. آج بھی ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے. جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا باپ آ کے بولتا بھائی جاپان کے کپڑے اس کو بہت پسند تھے, جنت میں اس کو جاپان کے کپڑے ملنا, اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو ان کا جو پیر ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی 5,000 روپے لگیں گے, 5,000 روپے دے دے. انہیں چٹھی لکھتا, اخی جبرائیل انے جاپان نو کپڑا آپو. سمجھ رہے نا, گجراتی ہے یہ. ایک آتا بولتا تو اس کو پھٹانے پسند تھے, 5,000 روپے دے دو. جنت میں کتنے دن کھانے کے 5,000 روپے کے بعد پھٹانے ہوں. تو لکھ دیتا تھا آخی جبرائیل, جیسے اس کا مینیجر ہے جب جبرائیل علیہ السلام, مینیجر کو نہیں لکھتا ہے نوکر. وہ ایک چٹھی, بیٹی نے بولی وہ میرے کو یہ بہت پسند کرتے تھے, انہیں یہ پسند کرتا. ساری پسند کی چٹھیاں پیسے یہ, اور جبرائیل ان کا نوکر وہاں بیٹھے آلا دینے کو, چٹھی پڑھی نہ دیں گے. اس کے سینے پہ رکھ کر کے اس کو کفن میں لپٹ کر کے گاڑ دیں. جب صحیح اللہ کو نہیں پہچانتے تو دین میں بھی یہ کرتے. جنت خرید کے بیٹے, بولے اس کو کھجور کا درخت دو جنت میں 5,000 روپے میں, تو 5,000 روپے کا درخت. اخی جبرائیل نے کھجور نہ درخت آپ کو دے دو, اس نے خرید کے رکھا تھا. سیب کا درخت دو, کھجور کا درخت دو, یہ درخت دو, وہ درخت, دودھ کی نہر دے دو. اب ہے نا دینے والا, اس کے پاس تو انہیں عمل کرنا نہیں, تو اب اس کا لے جانا ضروری ہے نا اس کو. انہوں نے بولا میرے بغیر مل نہیں سکتی, کیونکہ جنت تو میری ہے, میں خلیفہ ہوں اللہ کا, جنت میری ہے, میں جو دوں گا وہی ملے گا اس کو, دیو. تو دین میں بھی آدمی نئے نئے نقشے نکالتا ہے جب اللہ کو نہیں پہچانتا. تو دین کسی کو نہیں دیا, ایمان سب کو دیا. آج سے 40 سال پہلے کے مسلمان ہی تھے, بھولے والے تھے, ان کے ناچنے پر بھی اور سواریاں اٹھانے پر بھی, بیوی کی سیج اتارنے والوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا, کیونکہ معلوم ہی نہیں تھا نا ان تک. ہاں جن کو معلوم تھا ان کو 5 مار کے 1 گنی تھا. تم نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں بولے؟ جن کو معلوم تھا وہ پکڑ میں آئے, اس کو معلوم نہیں تھا اللہ ان کو معاف کرے. اچھا گمان رکھنا چاہیے, اور حقیقت ہے میرا دل کہتا ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے, اور ان کو معلوم ہی نہیں تھا, اور تھے بھی نہیں کوئی. یہاں پر جمعہ پڑھنے میں آیا تو جمعہ کا خطبہ ایک صاحب پڑھ رہے تھے, کبوتر اڑانا حرام ہے, مرغے لڑانا حرام ہے. یہ ضعیف حضرت کو پوچھو, پڑھے سنے کہ تم نے خطبہ, کوئی ہے کہ اس میں سے ایسا خطبہ بچپن میں سننے والا؟
निज़ाम सरकार का खुतबा था वो। अभी तो सब बहुत सारे लोगों ने सुने मगर वो डर बोले, नहीं तो जाते इतने थे जुम्मा को तो काई थर्ड के मन। आज क्या हाल है? एक मस्जिद थी, वो एक मरकज दूसरी नदी में थी, उसमें कोई जाता नहीं था, आसपास में सब संडास को जाते थे, तो मस्जिद ही नहीं थी। एक हाथ मस्जिद और थी, वहाँ सब गैर बैठे रहते थे हमेशा आकर के बंदा नवाज में। आज बंदा नवाज की मस्जिद को देखो, सारी मस्जिदों को देखो, 1 के 5 हो गए, 5 के 10 हो गए, 1 की 10 पे आया है। कितने थे मस्जिदें? 3 थी। अब कितने हैं? कितनी अभी मस्जिदें? 32 मस्जिदें। 30 की 32 हो गई। एक आलिम ने कहा हमारे भीड़ जिले में, भीड़ के अलावा सबसे ज्यादा उलमा यहाँ है, इल्म आया। दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी आ गई। यहाँ का सबको मालूम है, ओपन शर्ट और पूरे पन्ने का पैजामा, ये निशानी थी यहाँ की। मैं जब आता था ना, पूरे पन्ने का पैजामा, जितना भी पना रहा उसको डबल करके सिया, 5 मिनट में सी के दे देता था। अरे कुछ नहीं था ना। आज कैसा है, जमातें हमारे पास आती है मंजिले गाँव काम करके, तो जाते वक्त बोलती है अल्लाह क्या मानो भाई कैसा लगा, पूछते रहता हूँ भाई, यूपी की, इधर की, मेवात की जमातें आती है। मैं हमारा मंजिले गाँव जाते वक्त घबराते ना हो, अरे भाई हमको तो भीड़ के लिए भेजा था। हम बोलते भाई ये भीड़ ही है, आप चले जाओ वहाँ पे, तुम देखो खाली, अगर तुमको पसंद नहीं आ जाए तो वापस आ जाओ। हमने ये निज़ाम किया है, जमातें हो अल्लाह के मेहमान है, तो हमने उसके वास्ते एक जमात बनाई। मैं नहीं बैठता उसमें, दूसरे बैठते, और वो जमातों के अमीर को बुला के खाली उसका ही मशवरा करते हैं, आपके कैसे साथी है, क्या है, हम आपको एक मंजिले गाँव है हमारा, वहाँ जा रहे हैं। तो वो हमारे नए साथी है, वो ऐसा है देहातों में। अरे भाई देहात नहीं है वो, तुम जाकर के आ जाओ। आखिरी में ये बोलना पड़ता है कि अमीर साहब तुम, हमने बोल के रखे उनको, ऐसा बोलो बिल्कुल, और वाकई वो वापस आ गए तो ले लो, क्योंकि हमको मालूम है वापस ही नहीं आता, माल गया कि गया। बाद में इधर से फोन करते हो, थोड़े 4 दिन रहे तो यहीं से रुक के जाना कि इधर। तो वो वापस आते हैं, तो मैं पूछता हूँ सर, भाई वो मंजिलों में जहाँ तुम घबरा रहे थे कैसा लगा अमीर साहब? बोलता साहब कैसा लगा, एक ने कहा ऐसा लगा जैसे नबी का ज़माने में सहाबा जैसे होंगे ना वैसे दिखते थे वो, जिधर देखो। सबसे बड़ी बात क्या है बोले, सबसे बड़ी बात, इतनी छोटी बस्ती में मस्जिदें हैं, इतने छोटे छोटे नौजवान बच्चे जिनकी शादियां भी नहीं हुई, उनके इतने जुब्बे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां, और वो दर्द, वो फिक्र। बोले हमारे पास, हम सबके सब 50-60 साल के, एक मस्जिद में हम बैठे, एक जमात ने बताया, तो एक नौजवान, मेरा अंदाजा है बोले अमीर साहब 14 साल से, मैं नाम नहीं पूछ सकता, 14 साल का हूँगा बोले, ऐसी बात कर रहा था। उस वक्त तो हम रोए ने, रात में सब वो एक दूसरे को बोल करके रो रहे थे कि बच्चा कैसी दर्द की बात, कैसी फिक्र की बात, कहाँ से आ गई ये बात। हमने उससे पूछा भी बेटे तुम आलिम है? नहीं बोले, हमारे होटल है बोला उन्होंने, हमारी होटल है हमारे वाले साहब की, हाँ मैं उनके वहीं थोड़ा बैठता हूँ काउंटर पे वगैरह। कौन सा है पता नहीं लो बच्चा, तो उन्होंने बोला होटल पे बैठता हूँ। मैं हमको ऐसा ताजुब लगा, होटल पे पैसे लेने वाला, पैसे गिनने वाला, होटल जो है सबसे बाजार की सबसे जो है निचले दर्जे की चीज़, जहाँ खाना बिकता है, जो शरीयत में सुन्नत में नापसंदीदा है, वो होटल पे जैसे काम करने वाला, दावत की बरकत से उसकी हालत ये है कि उसको देख करके रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मदीना जैसी शक्लें दिखती हो। हमने सोचा कि साहबा भी ऐसे ही होंगे। ये काम ने इस मंजिले गांव को यहाँ तक पहुँचाया, वरना बीबी की सेज के बारे में मैंने पूछा था कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह करते हम लोग, उनकी सेज उठाते हैं, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला, और अहमदनगर में हसन और हुसैन दोनों के जनाजे निकालते, और 18 घंटे चलता था। आज छोड़ दिए लोगों ने, वरना मैं एहतमाम से गया हूँ। आप 10 बैंड के पीछे मैं नाचा हूँ उसमें, अल्लाह माफ करे। और मैंने उसको कांधा देना बोले तो मगफिरत, तो उसको लोग कांधा देने के बजाय लटकते और ये करते, और उसके बाद में कपड़े लपटे एक शैतान बना के उसको काड़ी लगाते और उसको मारते रहते। खुद को मार के लेने का तो उसको मारते। काम नहीं था, समझ नहीं थी, कोई बात नहीं, कुछ भी मालूम नहीं था। सादत
गुनाह होना असल नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम से भी हुआ, अड़ जाना शैतानियत है, और आ गई बात समझ में तो छोड़ देना ऐन इंसानियत है। आदमी, आदम की औलाद, आदम से खा लिए, खाओ मत बोले तो खा गए, अरे क्यों कहा, अल्लाह हमसे जुल्म हो गया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह, ये छोड़ दिया सबने। माशाअल्लाह चुन्नुमा भी है, सेज भी निकालने को कोई टाइम नहीं लगता, मगर सब ने ये जाना, किसी ने लड़ाई नहीं की, किसी ने जज़ाए खैर दे अल्लाह पाक उन करने वालों को जिन्होंने गुनाह करके तौबा किए, डबल दे किया। जब भी एहसास होता होगा अल्लाह नेकी देते होंगे। तो एक मिसाल बता रहा हूं मैं, कोई अपने को तनकीद, यानी जब दावत आती है तो अल्लाह पाक ने जो है, जिसने अपने बच्चों को क्या क्या बनाना सोचा, तो डॉक्टर ने अपने बेटे को आलिम बनाया, दावत आई तो डॉक्टर का बेटा आलिम बना, मुफ्ती बना। हालांकि डॉक्टर जानता है कि ये पैसे कमाने की लाइन है और ये भीख मांगने की लाइन है, क्या करेगा इसको। यहाँ इमाम बैठा रहता है, आज भी हमारी ये कैफियत है, और बोलते भाई इमाम साहब के लिए डालो भाई झोली में। अब वो भी बेचारा सोचता क्या करना, अभी इसको नको बोलेंगे तो कहाँ से रहेगी, चुप बैठ और वो झोले घुमा। ये कैफियत डॉक्टर देख करके अपने बेटे को आलिम बना रहा। मैं ये बता रहा हूँ, असल समझ रहे नहीं समझ रहे। आज अपने औलाद की ख्वाहिश देखो, मैं बीड़ जिले में घूमते रहता हूँ तो लोग अपनी बच्चियों को ला करके मुझसे मिलाते, गोद में बच्चे छोटे मासे, अमीर साहब इसके सिर पे हाथ रखो, तो मैं बोलता इसका क्या नाम रखा, सुमैया रखा हुआ। सुनो, मैंने कई 5000 सुमैया भीड़ में, कितने हैं भीड़ जिले में 5000, कम बोल रहा मैं। मैंने बोला तुझे मालूम है सुमैया कौन है? हाँ बोले, उन्हें क्या सबसे पहले अल्लाह के लिए जिनकी जान गई है। मैंने कैसी गई है? दोनों ऊँट दोनों पैरों से बांध करके अबू जहल खबीस ने शर्मगाह में जमिया मारा और दोनों टुकड़े कर दिए। किसी का नाम रखने का वजह जो होती है ना, सबसे बड़ी इंसानियत की तबीयत ये है कि किसी आदमी का अच्छा अमल देखता है तो उस आदमी का नाम रखता है। समझ रहे? समझ रही नहीं? मैंने कहा तुझे मालूम है, तू क्या ये चाहता है कि तेरे भी बेटी सुमैया की तरह अल्लाह के लिए जान दे दे? हाँ, मेरी ख्वाहिश है सुमैया जैसी मेरी बेटी बन जाए। सुमैया जैसी बन जाए बोले तो, फातिमा जैसी बन जाए बोले तो 8-8 दिन खाना नहीं मिलता था फातिमा। आज की फातिमा तो लगे घर को चल जाएगी, इसका मुर्दा जाओ सत्यानाश हो गया, बोली मेरे को खाना नहीं खिलाता, जमात में भागा। कुत्ता लिया कि नहीं, क्या मौलाना लोग मर गए, कि यही चराया क्या बात? तलाक दे दी एक ने, इब्तिदा के जमाना था, तलाक ले ली एक ने। बोलो नहीं ऐसे पागल लोगों को थोड़ी दिए थे हमने। और मैं ये मेंबर पर से बोल रहा हूँ, मैं एक साथी मेरे पास आया, मेरी बीवी मेरे घर को नहीं आ रही, मैं जा रहा, मेरा बाप गया, सब गया, और नजीब भाई तुम तकरीर बहुत अच्छी करते, समझाते, मेरे ससुराल में चलते गए। चल भाई, मेरा साथी था, पर्दा बिरदा लगा के उसके भाई को बोले हमने कि भाई हम मिलने आ रहे, बात भी करते, और हमारी भाभी से भी बात करनी तुम्हारी, दे दो, और अम्मा को भी बिठाओ, दे दो। बुलाए तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया था कि चचा थे, चचा बैठे, भाई बैठे, भले ठीक है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनको भी बात समझा रहा हूँ। ऐसी बात किया मैंने जम करके, नजदीक वो ऐसी थी कि औरत ने उसी वक्त बगैर बुलखे के निकल जाना था जज्बे में। मेरा शोहर का क्या मकाम है, मैं क्या कर रही बोली। मैंने बोला भाभी अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो, तुम्हारा शोहर है, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तो देखो बोले साफ साफ सुनो, मैं जो बोली तो, और बाप रे, मैंने जब शादी करी थी वो जैसा था वैसा है तो मैं उसके साथ जाती, ये ऐसे एड़े के साथ शादी नहीं करी थी। दाढ़ी और टोपी, मैं हकीकत बोला, ये दाढ़ी और टोपी मेरे भीड़ का वाक़या है, मैं नाम बता सकता हूँ उसके। ऐसे दाढ़े और टोपे वाले के साथ में यार ऐसा येड़ा मैंने करी थी क्या? बोले मुझे नहीं, बोले मुझे तलाक दे दो। बोले मैंने बोला तलाक मत लो, आओ भी मत, वो आखिरी दर्जा कहता हूँ, कोई बात नहीं, आओ भी मत, सोचते रहो, तलाक मत लो भाभी, हमारी गुजारिश इतनी तो कबूल करो ना। हाँ नहीं, कितना भी तुम करो, मैं मानने वाली नहीं। पहले जैसा है, पहले कैसा था, हीरो था, क्या था, राजेश खन्ना था उस जमाने का, अब ये बावला बन गया उसकी जबान में।
अब ये बना नबी का काम करने वाला, साहबी बना, वली बना, तो उसको कैसे चलेगा? खाली कपड़े बदले, जिंदगी बदली, तो ये हाल हुआ था। आज मेरे दोस्तों, अक्सर लोग आकर के कहते हैं कि भाई आलिमाएँ है क्या, आलिमा, अपने बेटे को आलिमा करनी। मैंने अब शोलापुर में 3 डॉक्टरों को आलिमाए भीड़ की जमा के भेजा हूँ, माशाअल्लाह। डॉक्टर है, उनकी बीवी भीड़ से, बोले भीड़ में बहुत दावत का काम है, यहाँ की लड़की आलिमा हो ना? बोले नजीब भाई तो हमने है यार। एक ने बोला तो मेरी बेटी आलिमा, देखो तो भेजे, देखो तो भेजे। 3 हो गए, क्योंकि एक गई तो उसने सारा बदल दिए माहौल। ये ख्वाहिश है। आज अपनी बेटी को आलिमा बनाना चाह रहा है, एक बेटी को, अब बेटे को डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ा आदमी है दुनिया का, तो अपने बेटे को आलिम बनाना चाह रहा है, 4 महीने लगवाना चाह रहा है। ये ख्वाहिशात हुई। यहाँ पर 50 बेटे ऐसे मिलेंगे मुझे, ये दुनिया उल्टी हो गई। दावत ऐसे बेटे हैं 50 होंगे, मेरा अंदाजा है, जिन्होंने आकर के मुझसे कहा मेरे अब्बा के वास्ते दुआ करो, अब्बा नमाज नहीं पढ़ते, दावत के काम में नहीं, दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, उनको मुझे बहुत शर्म आती। कई लोग मुझे मिलाते तो देख करके शक होता बाप है कि नहीं, तो बेटा लेके आता बाप एकदम फ्रेश पीस और बेटा देखो तो वली, कहीं भी मर के गिरा तो दूर से देख करके गैरों का मुसलमान है बोलते। इतना नेक शरीफ बच्चा दावत में लगा हुआ, और उनको लेके आता हूँ पैरों शर्ट में, वो सब हालत, और बोल रहा है वो अब्बा, ये मेरे अब्बा है, मेरे वालिद साहब है अमीर साहब, और वो इनके लिए दुआ करो। ज़रा अब्बस बोलो ना, तो यूँ करता हूँ, अब्बस बोलो। क्या हज़रत, माशाअल्लाह, अल्लाह तुमको कबूल फरमाए। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मसला ये है कि औलाद सही नहीं। तुम दुनिया के करोड़पति है, तुम दुनिया के सबसे मालदार है, क्योंकि तुम्हारी औलाद देखो, तुम कैसे भी रहो, तुम्हारी औलाद कितनी नेक बनी, लेकिन तुम्हारा ऐसा रहना शर्म की बात है। तुमको कभी शर्म आती क्या इसके बाप बोलने? इन्हें बाप बोलते हुए शर्मा रहा, तुम बेटा बोलते हुए शर्माते क्या? नहीं नहीं, बोले मैं भी जाऊँगा ना मैडम, बस जाओ। ऐसे कई लोग हैं, ये अपना मुज़ाकरा है, हक मॉडल के नहीं है, ये मेरे साथ हुए वो बात है। सुन्नतों के खिलाफ जिंदगी थी, कोई पहचाना नहीं जाता था, मूंछ इतना वो पंचड़ बड़, अपने भाग की बात, दूसरों की। पूरी दुनिया बदली है। आज अमेरिका में 60% ईमान वाले, फ्रांस जहां सबसे ज्यादा नंगापन है, एक शहर ऐसा है जहां नंगा हुए बगैर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि साहब हम नंगे पैदा हुए, नंगे चले जाएंगे, तो फिर बीच में कपड़े काहे को पहनने के? अगर अल्लाह को ये छुपाना होता तो फिर कपड़े क्यों देता, नंगा क्यों पैदा करता? माँ के पेट से कपड़े पहन के आना चाहिए। जिस तरह जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, तो नंगे रहते हो। वहाँ का सदर भी अगर जाना हो तो उसको कपड़े निकाल के जाना पड़ता। और एक फैशन है वहाँ, कपड़े पहनने के बजाय गूंथते हैं फूलों के, जैसे शर्ट का फोटो निकाल, वो नहीं गूंथते, डिजाइन किया, शर्ट का डिजाइन बनाते खाली उससे, रंग से, और नंगे होते हैं। उसमें ये जमातों ने काम किया, इस तबलीग के काम करने वाला कोई नहीं आया वहाँ। तो जमात 2.5 लाख के करीब मस्जिदें हो गई, 2,500 के करीब मस्जिदें हो, 2.5 लाख घरों में तालीम होती है वहाँ। 60% ईमान वाले हो गए। और हमारे जैसा नहीं, आधे तीतर आधे बटर, 40 साल से भी दावत का काम कर रहा, तो उसकी बीवी को बुरखा आया नहीं, साड़ी निकली नहीं, शर्ट शलवार नहीं आए, वहां पर बुरखा आ गया। इतना बुरखा आया कि उन्होंने घबरा के उसमें पाबंदी लगाई। मालूम हुआ कि नहीं तुमको? सस्पेंड हो गई कई औरतें। उन्होंने कहा सस्पेंड नहीं, डिसमिस कर दो, हम दुनिया का कारोबार छोड़ सकते हैं, अल्लाह का हुक्म नहीं छोड़ सकते। ये मेरे नबी की सुन्नत है। हम कीमती चीजें इसलिए पर्दे में रखा, हम नंगे हो गए थे, कुत्तियां बना दी थी बाजार के हमको। अल्लाह ने जो मकाम हमको दिया है वो कीमत का है। बेकीमत चीज बाहर फेंकते उखंडे पे, और कीमती चीज ये सोने का हार है, फेंक क्या बेटे, फेंकते उसको अच्छा रख दे अंदर छुपा के, कीमती चीज है, तो अल्लाह ने इसको छुपाने का हुक्म दिया, हमने उसको बेहयाई में डाल दिया। इस दावत के काम से फ्रांस में पर्दा जिंदा हो गया। लोगों ने पूछा कि भाई तुमको क्या करने का इससे, वो उनके लोग हैं, वो पर्दा करो क्या करो, उनका इस्लाम है, उनका फॉलो कर रहे हो, उनका दीन, उनका जो रिलीजन है, मजहब है, उसको फॉलो कर रहे हो, उनको अमल कर रहे हो, तुम्हारा क्या तकलीफ? उसने कहा ऐसा मसला नहीं, उनका रहता तो ठीक था। फिर बोला ऐसा मसला ये है कि जब एक औरत बुर्का पहनकर हिजाब के साथ निकलती है
تو ہماری 10 عورتیں اس کے گھر تک پہنچنے تک کلمہ پڑھ لیتی. ان کہتی ہے ڈیئر سسٹر، کھڑے رہ جاتی. بول بہن. بولا تم یہ کیوں کرتی ہو؟ تو کہتے ہو تم کو کیسا لگتا ہے؟ بولا یہ لگتا ہے. اچھا یہ لگتا ہے. بولا ہم قیمتی چیز ہے، قیمتی کو چھپانے کا اسلام نے حکم دیا. تم کو دیکھو تمہارے مذہب نے کیسے ننگا کر دیا. تم کو اچھا لگتا ہے کہ فطرت کے خلاف ہے نا. عورت کی فطرت ہے پردے کی، وہ پردے میں مطمئن ہوتی ہے، ورنہ کبھی بھی قبول نہیں کرتی ہو. دیکھو آپ پردے میں قبول ہو. اب اس کو پتہ نہیں چلتا تو فطرت کے خلاف زندگی گزار کے پاگل ہو جاتی ہے، لیکن فطرت اس کی ہے. تو وہ کہتی ہے، پھر بات ہوتی ہے